ہلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک بھولی بسی ایک داستان سنانے جا رہا ہوں۔ ایک عظیم دور تھا جب خلافت عثمانیہ کی سرحدیں یورپ سے لے کر اور ایشیا تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس زمانے میں بہت سارے ترقیاتی کام ہوئے۔ ان کاموں میں ایک بہت بڑا کام حجاز ریلوے کا تھا۔ بڑی تاریخ داستان ہے اس کی، ایک المناک داستان بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جو $4 بلین خرچ کے باوجود کچھ سالوں تک ہی رہی۔ آئیے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا معلومات، تھوڑی تعارف، تھوڑا بیک گراؤنڈ اس کا حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو لے چلتے ہیں اس کی کچھ گمشدہ جو ہے چیزوں کی طرف۔ کچھ ابھی اس وقت حال میں سعودی عرب نے اس کو کافی سنبھال کر رکھا ہے، ایک ہیریٹیج کے طور پر۔ کچھ چیزیں ہیں، کچھ باقیات ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے، اور آپ دیکھیے کہ وہ عمارت کس قدر مضبوط تھی کہ آج 100 سال سے اوپر گزر جانے کے باوجود بھی وہ بالکل اس کی عمارتیں مضبوط اور اسی انداز میں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ حجاز ریلوے ہے کیا۔ یہ حجاز ریلوے اصلاً یہ ترکی ریلوے کی ایک شاخ تھی جو دمشق سے اور اس کو مکہ معظمہ تک جانی تھی، لیکن یہ مدینہ ہی تک جا پڑی، اس لیے کہ بیچ میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی، اور اس کی وجہ سے یہ 1300 کلومیٹر کا سفر بس طے کر سکی، اور 400 کلومیٹر اس کا رہ گیا۔ اس کا بنیادی مقصد تو ظاہر ہے کہ جیسے ٹرانسپورٹیشن تھا، لوگ آرام سے آئے جائیں۔ پھر یہ ہے کہ عثمانیہ کی دارالحکومت، سلطنت عثمانیہ کی دارالحکومت تھی استنبول، اور جو اسلامی خلافت کا مرکز تھا اس کے اور عرب میں حجاز کے درمیان ایک رابطہ قائم ہو۔ زائرین اور جو شہر مقدس مکہ معظمہ اور شہر نبی مدینہ منورہ تک آتے ہیں، ان کو آنے جانے کی سہولت ہو، اور حج میں وہ آرام سے آ جا سکیں، اور ظاہر ہے کہ فوجی دستوں کی نقل و حمل بھی ہو۔ تو اس کا آغاز بڑی مشکلوں کے بعد جو ہے 1900 عیسوی میں شروع ہوا۔ اس پر 4 ملین تقریباً لیرہ کی لاگت آنے والی تھی۔ عبدالحمید ثانی نے دنیا کے تمام مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ حجاز ریلوے کی تعمیر میں جو ہے اپنا ڈونیشن دیں، اور اس کے لیے بہت ساری جو ہے اسکیمیں لائی گئیں، اس کے لیے میڈلز دیے گئے، اور اس کے لیے جو ہے کچھ اسکیمیں جو ہے لائی گئیں کہ لوگ اس میں شامل ہوں، کچھ گریٹنگ کارڈز وغیرہ دیے گئے، لیکن بڑی مشکلوں کے باوجود 10 میں سے صرف ایک عطیہ سلطنت عثمانیہ کے باہر سے آیا جو مسلمانوں کے بیچ کا تھا، اور اس میں ایک بڑا اہم نام پنجابی اخبار کے ایڈیٹر جو ہے امیر محمد انشاء اللہ تھے، جنہوں نے حجاز ریلوے سینٹرل کمیٹی کے قیام میں مدد کی۔ یہ جو اس لیے بھی یہ بہت اہم تھی کہ جو لوگ ریلوے سے آتے تھے، حجاز کا جو سفر کرتے تھے وہ سنگلاخ چٹانوں کے درمیان اور صحرا کے درمیان، تو ایسا مانا جا رہا تھا کہ تقریباً 100 میں سے 20% جو ہے حاجی راستے میں ہی انتقال کر جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ان کو بھی بچانا تھا اور ان کی جو ہے حفاظت کرنی تھی۔ کام شروع ہوا اللہ کا نام لے کر۔ بڑی اس میں پریشانیاں تھیں، ظاہر ہے کہ سنگلاخ چٹانوں سے ریلوے کو گزرنا تھا، صحراؤں کی وادیوں کو چیرنا تھا۔ وسائل کی فراہمی ایک بہت بڑی مشکل تھی، اس لیے کہ انفراسٹرکچر نہیں تھا، روڈ نہیں تھا، اور راستوں تک، پٹریوں تک وہ سامان کیسے پہنچے گا، پانی ہے، ایندھن ہے، مزدور کہاں سے آئیں گے، یہ سب بڑے مسائل تھے۔ بہرحال پھر کوئلہ جو ہے دور دراز کے ممالک سے لایا جاتا تھا، جو حیفا اور دمشق میں ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ سب سے بڑی تعمیر لیبر کی جو تعمیر میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ لیبر کی رکاوٹ تھی کہ لیبر کہاں سے آئیں گے۔ اس کے لیے یہ طے کیا گیا کہ زیادہ آبادی والے جو علاقے ہیں وہاں سے جو مقامی لوگ ہیں ان کو لیا جائے، علاقے کے جو مسلمان تھے ان پر لازم کر دیا گیا کہ وہ اس میں اپنا تعاون کریں گے، اور ایک بڑا حصہ جو ہے فوجی جو دستے تھے ریلوے کے ان پر سونپا گیا،
اور اس کے بدلے میں انہیں اپنے فوجی خدمات سے 1/3 حصے سے مستثنی کیا گیا، اور پھر یہ ریلوے لائن ناہموار خطوں سے گزرتی اور کنکریٹ اور بہت سارے پل اور اوور پاسز سے ہوتی ہوئی اور صحراؤں کے سینے کو چیرتی ہوئی مدینہ تک پہنچی۔ اس زمانے میں کنکریٹ، اور ظاہر ہے کہ سارا میں کنکریٹ کی بڑی مشکل تھی کہ کہاں سے اتنے کنکریٹ آئیں گے، تو بہت سارے جو پلرز تھے وہ پتھر سے ہی تراشے گئے، اور آج بھی ان پلرز کے جو ہے وہاں پر وہ ملتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مکہ نہ پہنچ پانے کا ایک بڑا مسئلہ تھا کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ اس کے خلاف تھے کہ اس سے ہماری اونٹ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بہرحال شریف مکہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے امیر حسین کی، اس سے جو ہے ترکی کا تسلط عربوں پہ مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن 1907 عیسوی میں تبوک کے پاس مرکزی اسٹیشن جو العلا اسٹیشن پر جب یہ ریل پہنچی تو لوگوں نے بہرحال وہاں جشن منایا، قبیلہ حرب میں لیکن مداخلت بھی کی۔ تمام سارے مسائل کے باوجود جو ہے ان آگے کے عبدالحمید نے فیصلہ کیا کہ ریلوے جو ہے فی الحال مدینہ تک جگائے گی، اور چیف انجینئر مختار بے کی نگرانی میں 1 ستمبر 1908 کو سلطان عبدالحمید ثانی کے جشن سالگرہ کے موقع پر ریلوے مدینہ تک پہنچ گئی اور وہ مکمل ہو گئی۔ 1913 عیسوی میں حجاز کے تمام ریلوے اسٹیشن کو مرکزی جو لائن تھی دمشق سے اس سے جوڑ دیا گیا، اور یہ 1908 سے شروع ہو گئی، یہ ریلوے لائن جو ہے کھول دی گئی لوگوں کو 1908 سے۔ لیکن اسی دوران جب یہ مکمل ہی ہو رہی تھی، پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی، اور پھر جو ہے جنگ عظیم شروع ہو گئی، اور ترکی جو کہ یورپ کے ساتھ، ترکی جو جرمن کے ساتھ تھا، اور انگلینڈ جو اس کے خلاف تھا برطانیہ، اس نے ہندوستان کی فوجوں کے ساتھ مل کر حجاز لائن پر حملہ کیا۔ مئی 1917 میں برطانوی بمباروں نے العلا اسٹیشن پر بم گرائے، اسے تباہ کر دیا۔ اسی طرح سے ابا نعیم اسٹیشن تھا، اس پر لارنس جس کو لارنس آف عربیہ کہا جاتا ہے، اس نے 26 مارچ 1917 کو جو ہے حملہ کیا۔ نومبر 1917 میں شریف عبداللہ اور قبیلہ حرب نے البویری اسٹیشن پر حملہ کر کے اس کے 2 انجنوں کو تباہ کر دیا۔ دسمبر 1917 میں ابن غیثاب کی قیادت میں مردوں کے گروپ نے تبوک کے جنوب میں ایک ٹرین کو پٹری سے اتار دیا، اور اس طرح سے بہرحال یہ جو ریلوے لائن حجاز ریلوے 1907 میں شروع ہوئی تھی، یہ بڑی مشکلوں سے 1920 تک آتے آتے مکمل طور پر بند ہو گئی، اور ایک ایسا جو ہے ڈیولپمنٹ جس کو سلطنت عثمانیہ نے مسلمانوں کی عظمت سے اس کو جوڑا تھا، ان کی عروج سے جوڑا تھا، ان کی ترقیوں سے جوڑا تھا، وہ جو ہے دم توڑ گئی، اور اب اس کی صرف باقیات رہ گئی ہیں جو کہیں کہیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کا مدینہ اسٹیشن جو ہے حرم نبوی سے مشکل سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر قبلے کی سمت میں ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری تصویریں ہیں جس کے ذریعے آپ ان باقیات کی چیزوں دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ کتبے رکھے ہوئے ہیں جو صحابہ کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے ہیں، اس پر کیا کندہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میوزیم بنایا گیا ہے، اور اس زمانے میں استعمال ہونے والی کچھ اور بھی چیزیں ہیں۔ اسی ریلوے اسٹیشن کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد سقیہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس مسجد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے وقت جاتے وقت صحابہ سے مشورہ کیا تھا۔ وہیں سقیہ ہے جس کے بارے میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا کنواں تھا۔ عمارت بہت ہی زبردست کالے پتھر کی بنی ہے، آج تک محفوظ ہے، بڑی مضبوط ہے۔ بغل میں ایک بڑی عالیشان مسجد ہے، مسجد بالکل محفوظ ہے۔ ریلوے اسٹیشن کی جو پلیٹ فارم ہیں وہ پتھر آج بھی ویسے محفوظ ہیں، اور بہرحال اس وقت ان کو سنبھال کر رکھا گیا ہے۔ کبھی بھی آپ اگر وہاں جائیں تو اسے ضرور دیکھیں اور اپنے ماضی کی عظمت کو یاد کریں اور سبق لیں۔ اللہ حافظ۔